روزوں میں رخصت کے مسائل یا احکامات، سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا کیا کیا جائے، دونوں درست ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان حمزہ بن عمرو الاسلمی قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اصوم فی السفر وكان كثير الصيام فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمر الاسلمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں سفر میں روزہ رکھوں، اور وہ کثرت سے روزہ رکھنے والوں میں سے تھے، یعنی ان کی روٹین تھی کہ عام طور پر بھی وہ بکثرت روزے سے ہوتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہے تو رکھو، اگر چاہو تو نہ رکھو، یعنی سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دے دی۔ کیوں؟ تاکہ اگر روزے رکھنے میں سفر میں کوئی مشقت کا شکار ہو رہا ہے تو اس کے لیے آسانی کی جائے، اور اگر کوئی شوق سے اپنے تقوی، اپنی ہمت، اپنی صحت کے مطابق رکھنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت بھی ہے۔ عن ابی سعید الخدری قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل16 مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من افطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 16ویں روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے، رمضان میں جہاد کے لیے نکلے۔ ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا اور بعض لوگوں نے چھوڑ دیا، تو نہ روزہ دار نے بے روزے دار پر اعتراض کیا اور نہ بے روزے دار نے روزے دار پر کوئی اعتراض کیا، یعنی سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، تو کسی نے کسی کو حقیر نہ جانا، کسی نے کسی کو بلیم نہ کیا۔ اس سے یہ بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اگر ایک معاملے میں دو رائے ہوں تو اس اختلاف رائے کو مخالفت کا رنگ نہیں دینا چاہیے۔ دین نے جو رخصت دی ہے اس کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے، اور دین نے جو انسانوں کے لیے رخصت دی ہے اس کو رخصت بنانا چاہیے، اس کو حقیر نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو کانفیڈنس سے اٹھا سکتا ہے، اس کے رب نے اس کو یہ رخصت دی ہے۔ پھر حیض و نفاس والی عورت کو مذکورہ حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، حیض یا نفاس ختم ہونے کے بعد روزے کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح دودھ پلانے والی حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، بعد میں صرف قضا دینی ہوگی۔ عن ابی سعید الخدری قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حاجت لم تصلی ولم تصم فذلک من نقصان دینہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں کہا کہ ایسا نہیں کہ یعنی ایسا ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، تو ان کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے، یعنی ان کی جو روٹین ہے وہ درمیان میں بریک ہو جاتی ہے، کنٹینیو نہیں رکھ سکتی، تو یہ ان کی نمازوں کی تعداد میں کمی ہو گئی نا، تو یہ ان کے دین کا نقصان ہے۔ تو خواتین کو چاہیے کہ باقی نیکیوں سے معاملات کی، یعنی عبادات میں اگر وہ پیچھے ہیں تو معاملات میں ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری چیزیں دی ہیں، وہاں سے اپنے دین کی اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عن انس بن مالک الکعبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم، رواہ احمد۔ حضرت انس بن مالک الکعبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے۔ حضرت ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، یعنی اپنی خواہش، اپنے خیال کے الٹ ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے۔ انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا نمازیں بھی تو چھوٹی ہیں پھر وہ بھی دوبارہ پڑھنی چاہیے، نہیں، اللہ رب العزت نے نماز کی قضا نہیں رکھی، صرف روزوں کی قضا رکھی ہے۔ وجہ بھی سامنے ہے نا کہ نماز تو ہر ماہ چھوڑنی ہے اور روزوں کی قضا سال میں ایک بار دینی ہوتی ہے، تو وہ قضا نماز کی نہیں ہوگی بلکہ صرف روزوں کی ہوگی۔ پھر اسی طرح سے دودھ پلانے کی بھی رخصت ہے کہ اگر
دودھ پلانے کی مدت میں آپ روزے نہیں رکھ پا رہے تو وہ روزے آپ بعد میں مکمل کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سفر یا جہاد میں دشواری کے پیش نظر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے، اور اگر رکھا ہو تو توڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى مکہ فی رمضان فصام فلما بلغ الکجید افطر فافطر الناس، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینہ میں مکہ کی طرف چڑھائی کے ارادے سے جب آپ نکلے تو مقام قدید پر پہنچے اور آپ نے روزہ توڑ دیا، اور لوگوں نے بھی آپ کو دیکھ کے روزہ افطار کر لیا۔ تو یہ ہمیں دلیل ملتی ہے کہ سفر میں یا جہاد میں اگر دشواری ہو رہی ہو، مشقت کا باعث بن رہا ہو، تو روزے کو کھولا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح بڑھاپا یا پھر ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی کوئی توقع نہ ہو، اس کی وجہ سے روزہ رکھنے کے بجائے صرف فدیہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا ولا قضاء علیہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، اور اس پر کوئی قضا نہیں۔ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ قضا اور کفارہ میں فرق کیا ہے، یہ بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے۔ پھر بعض اوقات لوگ فدیہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم رکھ نہیں سکتے تو کفارہ ادا کر دیں، فدیہ ادا کر دیں۔ تو کسی کو کھانا کھلائیں تو کیسا کھانا کھلائیں؟ پیمنٹ دینا چاہتے ہیں، کس اعتبار سے پیمنٹ دیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو ایوریج کو دیکھا جائے گا، کوئی مست نہیں ہے۔ مثلا اس سال روزوں کا فدیہ کیا ہے؟ یہ بہت کامن سوال ہے جو بار بار کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب آپ کو کوئی اور نہیں دے گا، آپ کا دل دے گا۔ آپ اپنے روزوں کا فدیہ دینا چاہتے ہیں، اپنی والدہ کے روزوں کا فدیہ دینا چاہتے ہیں۔ الشیخ الکبیر کی بات ہے نا، یا پھر پرماننٹلی کوئی پیشنٹ ہے، کوئی ایسا جس کی بیماری کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ کبھی اس سٹیج پر آئیں گے کہ خود روزہ رکھ پائیں، تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ ان کا فدیہ دینا ہے، ان کا کفارہ دینا ہے۔ تو کتنا دینا ہے؟ مثلا اس سال 30 روزوں کا کفارہ کتنا ہے؟ جتنا آپ گھر میں استعمال کر رہے ہیں، اصولی طور پر، ان جنرل، ٹھیک ہے؟ اگر گھر میں آپ سحری اور افطاری میں 2 ٹائم کے کھانے کی بات ہے نا، کس طرح کا کھا پی رہے ہیں، اس کو آپ ایک دن کو ملٹی پلائی کریں 30 پہ، کہ میرے ایک کھانے پہ، ایک دن کی سحری افطاری پہ، ایک دن کے روزے پہ مثلا اندازاً کتنی لاگت آ رہی ہے؟ 100 روپیہ آ رہی ہے، 200 آ رہی ہے، 400 آ رہی ہے، پھر اسے ملٹی پلائی کریں۔ سمجھ گئے؟ یہ طریقہ کار ہوگا۔ پھر ایسے تمام امور جن میں روزے کی رخصت ہے، مثلا بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد، عورت کے معاملے میں حمل اور رضاعت، دودھ پلانے کی جو مدت ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شوق سے روزہ رکھ لے لیکن بعد میں روزہ نہ نبھا سکے تو اسے روزہ کھول دینا چاہیے۔ مثلا ایک ماں ہے، شوق بھی ہے کہ میں روزہ رکھوں، مگر ساتھ وہ بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں، تو اللہ کی محبت میں روزہ رکھنا چاہتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ رکھ سکتی، وہ رکھ لیں جب تک ہمت ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا دن اچھے سے گزروا دے، عافیت کے ساتھ، ہو سکتا ہے نا۔ اور اس کے بعد جب ان کو لگے کہ نہیں، میری ہمت سے، میری قوت برداشت سے یہ زیادہ ہو رہا ہے، تو وہ کھول بھی سکتی۔ کتنا خوبصورت دین ہے۔ اس صورت میں صرف اس کو قضا ہی دینی ہے، یہ کوئی ایسی یعنی حقیر چیز نہیں ہے کہ روزہ توڑ دیا ہے تو اس کا کوئی فائن ہے، نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ لوگ ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا روزہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوران سفر اس حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔
اسے چاہیے کھول لے، تو سب کو مشقت میں ڈالا ہوا ہے، سب بھی گرمی میں ہیں، سفر میں ہیں، تو لوگوں نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے کہ یہ بیچارہ روزہ دار ہے، تو وہ روزہ دار روزہ افطار کر سکتا ہے، اس کو آپ کے دین نے یہ رخصت دی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ جو کوئی بھی نفس ہے اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور بوجھ لینا بھی نہیں چاہیے۔